تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی 25 رمضان کو استغفر اللہ کا یہ عمل پڑھ لیا وہ کروڑ پتی بن گیا۔ یعنی کہ یہ عمل دوستو بھائیو بہنوں دنیا جہاں میں لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ جو بھی پڑھتا ہے خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک ہزاروں نہیں لاکھوں بندوں کو یہ عمل بتایا ہے، اور اللہ پاک کے حکم سے جو بھی اس عمل کو پڑھ گیا وہ مالا مال ہو گیا۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ تم خود کیوں نہیں پڑھ لیتے، تم بھی تو کروڑ پتی بن جاؤ۔ دوستو بھائی بہنوں میں کہتا ہوں دیکھیں میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے آپ تک سچے عمل کو پہنچانا۔ دیکھیں ایک ٹیچر ہوتا ہے، وہ اسکول میں اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ ذمہ داری لگائی ہوتی ہے، اسے ذریعہ بنایا ہوتا ہے لوگوں کو علم پہنچانا، لیکن وہ بیچارہ وہیں پر ٹیچنگ کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے پاس پڑھنے والے پائلٹ بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے ترقی یافتہ امیر ترین ملکوں میں دیکھ لیں آپ، ٹیچر وہیں کے وہیں ہوگا، لیکن اس کے پاس پڑھنے والے علم حاصل کرنے والے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے مجھے ذریعہ بنایا ہے۔ بھلے دوستو بھائی بہنوں میرے پاس کروڑوں اربوں نہیں، لیکن میں آپ کو یہ وعدہ کر کے رب کعبہ کی قسم کہ میرا بتایا ہوا وظیفہ آج تک دیکھیں جو بھی پڑھتا ہے مالا مال ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنی طرف سے کوئی وظیفہ بتایا ہی نہیں ہے، میں نے ہمیشہ اجازت شدہ وہ عمل آپ تک پہنچائے ہیں جو اللہ والوں کے وہ راز ہوتے ہیں، جو اللہ والوں کے خاص دنوں کے خاص اعمال ہوتے ہیں، جس سے لاکھوں لوگ پڑھ کے کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ معجزاتی عمل ہے کہ پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اگر گھر میں غربت ہے تو تم اس عمل کو پڑھ لو، اگر گھر میں غریبی ہے، لاچاری ہے، بیماری ہے، اس عمل کو پڑھ لو۔ یہ عمل آپ نے روز روز نہیں پڑھنا، اپنی زندگی میں صرف ایک بار 25ویں روزے کو یہ عمل سنیں گے تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی، آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں اگر یہ عمل اثر نہ کرے، صرف ایک بات کہوں گا، میرا گریبان حاضر ہے، جسے چاہے پکڑنا ہو پکڑ لینا۔ رب کعبہ کی قسم وہ عمل دوں گا کہ جس کو لاکھوں لوگ پڑھ کے کامیاب ہوئے ہیں، لاکھوں لوگوں نے دنیا جہاں میں پڑھ کے اپنی غربت اور غریبی کو دور کیا۔ دیکھیں عمل آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ نے آج دیکھیں 25واں روزہ ہے، بدھ کا دن ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، دیکھیں آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آج 25ویں روزے کو آپ لوگوں نے سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اور اب آپ لوگ سب سے پہلے جو ضروری بات بتانے لگا ہوں دوستو بھائیو بہنوں کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو موبائل سے چند سیکنڈ کے لیے دور کر لینا۔ یعنی کہ اگر آپ ویڈیو کو کاٹتے جائیں گے، آگے بڑھاتے جائیں گے، تو میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ پھر آپ کا وظیفہ نہ سمجھ میں آپ کو آئے گا، نہ آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ تو بڑی ہی توجہ سے دھیان سے پہلے آپ نے عمل کو سمجھنا ہے، پھر پڑھنا ہے، کیونکہ جو عمل کو سمجھ کے پڑھے گا فائدہ اسی کو ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں یہ عمل کے اندر بڑی باریکیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، وظائف کی تعداد، ترتیب اور وہ راز بھی چھپے ہوئے ہیں جن کو اگر آپ لوگ نہ سمجھیں گے تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں چند سیکنڈ کا عمل ہے، پڑھنے میں، بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب 25ویں روزے کو پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کا جو وقت لگے گا دوستو بھائیو بہنوں آدھی منٹ کا، یعنی آدھی منٹ میں پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دیکھیں اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں میں آپ کو وہ عمل دوں گا جو بالکل آسان ہو، لیکن یہ عمل دنیا کی تمام مذاہب پر یعنی کہ مختلف عمل ہے۔ یہ وہ عمل نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو آسمان سے خزانوں کو کھینچ کر لاتا ہے، یعنی کہ آسمان سے آپ کی زندگی میں دولت کے ایسے ڈھیر لگائے گا کیونکہ آپ نے یہ عمل آسمان پر اپنی آنکھوں کو کرتے ہوئے دیکھے۔ ایسا عمل نہ سنا ہوگا، واقعی چاہتے ہیں اپنے حالات کو بدلنا تو دوستو بھائیو بہنوں زندگی میں چینجنگ کرنی پڑے گی۔ دیکھیں آپ لوگ روزانہ وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ جتنے بھی وظیفے بتانے والے ہیں ان کے پاس صرف بنے بنائے وظیفے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم یہ خود بھی دوستو بھائیو بہنوں یہ کبھی انہوں نے خود بھی کوئی وظیفہ نہیں پڑھا ہوگا۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر کوئی بندہ جسے دل میں شک ہو میرے پاس کتابیں آ کر دیکھ لے کہ میرے پاس ہر اس بڑے سے بڑے ولی اللہ کی کتابیں موجود ہیں جس کو پڑھتے ہی دوستو بھائی بہنوں لوگوں کے حالات بدلے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں سکون اور خوشیاں آئی ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے، صرف ایک بار، اور 25ویں روزے کو ایسی جگہ بیٹھیے گا جب فارغ ہو فری ہو، ان چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں، آگے مت بڑھیے، تمام چیزیں دیکھیں۔ استغفر اللہ کا عمل ہے جس میں 2 خفیہ
ایسے الفاظ شامل ہیں دوستو بھائیو بہنوں کہ جسے پڑھتے ہی آسمان سے دولت آپ کے قدموں میں گر جائے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں یہ عمل چاہیں تو ویسے بھی پڑھیں، لیکن میں نے جب یہ عمل لوگوں کو بتایا، کیونکہ یہ جو اس عمل کا حقیقی راز ہے، جو حقیقی طریقہ ہے، لوگوں نے اس پر عمل کیا تو یہ عمل 100% نہیں 1000% ورکنگ کیا۔ وہ کیسے؟ پہلے یہ سمجھے۔ دیکھیں جب کوئی بندہ آسمان پر اپنی آنکھوں کو کرتے ہوئے صرف اس عمل کو 20 سے 25 سیکنڈ لگتی ہیں، آپ نے پورا دن نہیں دیکھنا آسمان کو، آپ نے آسمان کو کوئی پھاڑ نہیں دینا، آسمان پر سیڑھی لے کے چڑھنے کا میں نہیں کہہ رہا۔ دیکھیں بندہ اپنی گلیری میں، روڈ پر، گلی میں، محلے میں، چھت پہ، جہاں بھی کھڑا ہوتا ہے آسمان نظر آتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا یہ بڑا ہی قیمتی ایک تحفہ ہے ہمارے لیے۔ تو آپ نے جہاں بھی آپ ہو، چاہے اپنی کاروباری جگہ پر ہوں، چاہے گھر میں ہوں، جہاں بھی ہوں، 25ویں روزے کو آپ نے اپنی آنکھوں کو، یہ نہیں کہ دھوپ ہو اس ٹائم پڑھنا، نہیں، آپ کے پاس پورا 25واں روزہ موجود، یعنی کہ 24 کی افطاری جیسے ہی کر لیں گے نا 25 لگ جائے گی۔ اب بھلے آسمان پہ اندھیرا ہے، اسلامی نظام میں مغرب کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے اور پہلے رات لگتی ہے پھر دن لگتا ہے، یعنی کہ 25ویں کی پہلے رات لگے گی پھر دن لگے گا، پھر شام، پھر افطاری۔ تو آپ نے چاہے رات ہو، چاہے صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، یعنی کہ 25 کی افطاری سے پہلے آپ نے پڑھ لینا، کیونکہ 25 کی افطاری کے بعد پڑھیں گے تو پھر 26 لگ جائے گی، یاد رکھیے گا۔ تو آپ کی آنکھیں آسمان پر ہو جب تک عمل پڑھے۔ آپ نے جیسے نارملی بندہ آسمان کو دیکھتا ہے، نظارہ کر رہا ہوتا ہے آسمان کا، ویسے ہی اپنی آنکھوں کو آسمان پر رکھیں، دیکھیں آسمان کو، رکھیں نہیں آنکھیں اٹھا کے آسمان پر نہیں پھینکنی ہے آپ نے صرف آپ کو جو یہ دی ہوئی نعمت اللہ نے دی ہے آسمان پر، آپ نے اپنی آنکھیں اپنی جما دینی، یعنی کہ اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور فوری طور پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے ہوئے۔ اور دوستو بھائیو بہنوں، آج تو ویسے بھی بڑی ہی خاص رات ہے، یعنی کہ 25ویں وہ رات ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب 25ویں رات اور شب یعنی کہ بدھ آ جاتی ہے رمضان میں، تو دوستو بھائی بہنوں اس عمل کی طاقت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ آج طاق رات بھی ہے، اور یہ دوستو بھائی بہنوں آپ نے صرف آج رات میں ہی کوشش کرنا اس عمل کو پڑھ لیں۔ اگر رات میں نہ پڑھ سکے تو رات کا عمل نہیں ہے، صرف کل دن میں پڑھ لیں، کیونکہ آج ممکنہ شب قدر بھی ہے، تو کوشش کرنا رات میں پڑھ لیں۔ یہ بہت ہی عظیم رات ہے۔ آسمان پر بھلے آسمان اندھیرے میں ہو، آپ نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف کرتے ہوئے، آسمان سے خزانوں کو لوٹتے ہوئے، یعنی کہ جیسے ہی آسمان پر دیکھ کر یہ خفیہ الفاظ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھیں گے، آپ لوگ آسمان سے دولت کو کھینچ کر اپنے قدموں میں لے آئیں گے۔ دوستو بھائیو بہنوں، رمضان مبارک کی نورانی راتیں ہیں، خاص طور پر 25ویں شب ہے، رحمت و برکتوں کا خزانہ لے کر آئی ہیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، جب بندہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر استغفر اللہ پڑھتا ہے تو آسمانی فرشتے دولت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ روح پرور عمل ہے، دلوں کی خوشی اور گھروں میں خوشحالی لانے والا۔ جیسے ہی زبان پر استغفر اللہ آتا ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور روح سرشار ہو جاتی ہے۔ 25ویں رمضان اس مقدس ساتھ میں دوستو بھائیو بہنوں، بدھ کی رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر اس عمل کو پڑھ لیں، چاہے دن میں صبح پڑھ لیں۔ دولت کی دوستو بھائیو بہنوں، آپ لوگوں پر بارش کیسی ہوگی؟ یہ رات گناہوں کی معافی، رزق کی کشادگی اور اللہ کی خاص رحمتوں کے نزول کی رات اور دن ہے۔ کیا آپ بھی جانتے ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دولت کے دروازے کھل جائیں تو اس نورانی وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ دیکھیں آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیں بعض اوقات ہوتا کیا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم وظیفے پڑھتے ہیں، وظیفے اثر نہیں کرتے، ہم بے شمار تسبیحات پڑھتے ہیں لیکن وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دوستو بھائیو بہنوں ہم رب کی پکڑ میں ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم دوستو بھائیو بہنوں گناہ کر کر کے اتنے گناہ گار بن جاتے ہیں کہ رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا کوئی وظیفہ کیا کچھ بھی اثر نہیں کرے گا، نمازیں تک قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ جیسے ہی آسمان پر دیکھ کر 25ویں روزے میں، چاہے رات میں دن میں صبح کسی وقت بھی استغفر اللہ پڑھیں گے تو رب راضی ہوگا۔ اور استغفر اللہ کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ پڑھنے والے کا رزق بڑھا دیا جائے گا، اس کے رزق کی بندش دور کر دی جائے گی، رزق کے دروازے اس پر کھول دیے جائیں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ استغفر اللہ بندہ اگر ویسے بھی پڑھ لے تو اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور جب آپ لوگ 25 رمضان
بدھ کے دن اور رات میں آسمان پر اپنی نگاہوں کو کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر استغفر اللہ کرتے ہوئے عمل کا آغاز کریں گے تو دوستو بھائیو بہنوں عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا، خزانوں کے منہ کھل جائیں گے، غیب سے دولت کا فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ دیکھیں جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہماری غربت غریبی دور نہیں ہوتی، وہ ایک بار اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو پڑھ لیں۔ دیکھیں ایک جملہ بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا، موبائل سے اپنے ہاتھوں کو ہٹا دیں، کیونکہ اب جو ترتیب طریقہ کار پورا بتانے لگا ہوں ایسا عمل آپ نے نہیں پڑھا ہوگا۔ دیکھیں اس عمل کو جو بندہ آسمان پر دیکھ کر بھول جائے، نہ پڑھنا چاہے تو ویسے بھی پڑھے، اس عمل کے کمالات ہی کمالات ہیں، لیکن چاہتا ہے کوئی بندہ کہ اس عمل کے فائدے 1000 گنا بڑھ جائے تو آسمان پر دیکھ کر پڑھے، کیونکہ یہ عمل لاکھوں ہزاروں لوگوں نے ویسے بھی پڑھا ہے، اور جس نے آسمان پر دیکھ کر پڑھا ہے یعنی کہ ایمرجنسی وارڈ میں آپ شامل ہو جاؤ گے۔ ایک تو بندہ نارمل ہسپتال جاتا ہے اپنے کسی پریشانی کے لیے، اور جب بندہ اپنی کسی پریشانی کا ایمرجنسی کوئی علاج کروانا چاہتا ہو تو وہ بندہ آسمان کو دیکھ کر پڑھ لے، ایمرجنسی دولت کی بارش ہوگی، یعنی کوئی چاہتا ہے کہ جسے ارجنٹ یعنی اسی وقت کھڑے کھڑے وہاں پر پیسے مل جائے، اور آپ نے کھڑے ہو کر کرنا ہے یہ عمل۔ دیکھیں یہ چیزیں سمجھیں گے نہیں تو جب تک فائدہ نہ دے گا۔ آپ نے اپنی جگہ پہ یعنی کہ دوستو بھائی بہنوں اس عمل کو جب پڑھنے لگیں گے نا رمضان کی 25ویں روزے کو بدھ کے دن، تو اپنی جگہ پر یعنی جہاں بھی ہو کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ آپ نے کوئی پورا دن نہیں کھڑے ہونا، صرف اور صرف آپ کو کتنی دیر لگے گی دوستو؟ صرف اور صرف 20 سے 25 سیکنڈ، آدھی منٹ کے اندر عمل پڑھ لیں گے۔ اور جب تک یاد رکھنا عمل آپ لوگ پڑھیں، عمل کمپلیٹ نہ ہو، آپ نے نہ آسمان سے نگاہوں کو ہٹانا ہے، نہ آپ نے بیٹھنا ہے، نہ آپ نے اپنی توجہ کو ہٹانا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں آپ کے ذہن میں ایک بات اور بھی آئی ہوگی کہ آپ نے ہمیں درود شریف نہیں بتایا پڑھنے کے لیے۔ دیکھیں دوستو بھائی بہنوں درود شریف اگر آپ لوگ اس عمل میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ اکثر ویسے ہی بہن بھائیوں کو درود شریف پڑھنے آتا نہیں ہے، اور میں دوستو بھائیو بہنوں اب آپ لوگوں کو دیکھنا بھی آسمان پہ اکثر لوگ دیکھ کر پڑھتے ہیں درود شریف۔ اگر آپ لوگ آسمان پر دیکھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے تو درود شریف اگر جسے یاد نہ ہو تو پھر وہ کیسے پڑھے گا؟ اور بات سمجھیے، دیکھیں درود شریف کسی عمل کا حصہ نہیں ہوتا، اگر بندہ پڑھ لیتا ہے والآخر تو عمل کی طاقت مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو درود شریف یاد ہو تو لازمی پڑھیں، ادروائز جن بہن بھائی کو نہ یاد ہو وہ صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آسمان پر دیکھیں، آسمان سے نظریں ہٹنی نہیں چاہیے، اگر آسمان سے نظریں ہٹ گئیں تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں دوستو بھائی بہنوں یہ 25 رمضان کی بابرکت رات تھی اور بدھ کا وقت تھا، آسمان چمک رہا تھا، اور جیسے ہی ایک بندے نے آسمان کی طرف دیکھ کر استغفر اللہ پڑھا، اچانک غیبی فرشتے حرکت میں آ گئے، وہ دولت کے خزانے لیے آسمان سے اترے اور بس پھینکنا شروع کر دیا، کوئی سونے کے سکے، کوئی چاندی کی تھیلیاں، کوئی رزق کے صندوق، اور کوئی مال و دولت کے انبار نچھاور کر رہا تھا۔ یہ وہ پوشیدہ راز ہے جو صرف خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے، جس نے بھی 25ویں رمضان بدھ کی رات اور دن میں آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے استغفر اللہ پڑھا، اس پر غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے دوستو بھائیو بہنوں، یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، بلکہ آسمانی دروازے کھولنے والی دوستو بھائیو بہنوں وہ کنجی ہے جو بھی پوری یقین کے ساتھ استغفر اللہ آسمان پر دیکھ کر اس عمل کو پڑھے گا، اس کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور رزق کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ اولیاء کرام اور اللہ کے خاص بندوں کا آزمودہ ہے۔ جو شخص 25ویں رمضان بدھ کو آسمان کی طرف دیکھ کر استغفار کرتا ہے وہ نہ صرف دولت مند ہوتا ہے بلکہ اس کی زندگی میں تنگ دستی، قرض، مصیبتیں اور مشکلات سب دور ہو جاتی ہیں۔ دوستو بھائیو بہنوں اور میں نے کہا آپ لوگ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جب قحط پڑا تو اللہ نے فرمایا، دوستو بھائیو بہنوں یہ معجزہ کیوں ہوا؟ تو آپ نے رمضان کی مقدس 7 راتوں میں بدھ کے لمحے میں کوئی آسمان کی طرف دیکھ کر استغفر اللہ پڑھتا ہے تو غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور دولت کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے دوستو بھائیو بہنوں پہلا وظیفہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ جیسے ہی استغفر اللہ پڑھ لیں اب آپ نے اسی وقت عمل میں سیکنڈ نمبر پر ایک اور وظیفہ شامل کرنا ہے۔ اب دیکھیں دوستو 25 رمضان بدھ کو آسمان پر دیکھ کر استغفر اللہ پڑھا تو دولت برسنے لگی، پھر آپ نے یا ذل جلال والاکرام پڑھا تو اب کیا ہوگا؟
کیا ہوگا اب یہ پتہ ہے آپ کو؟ اب آپ کی زندگی بدلنے والی ہے. یعنی کہ اگر آپ فقیر ہیں اب ہوگا کیا؟ اب یا ذل جلالی والاکرام پڑھ کر ہوگا کیا؟ اب تو فقیر بادشاہ بنے گا، اب تو بھکاری کروڑ پتی بنے گا، اب تو مانگنے والا. یہ تو نے جعلی ویڈیو دیکھ دیکھ کر اپنا جو وقت ضائع کیا ہے یہ وقت بدل جائے گا. اب یہ تو نے 2 نمبر جعلی ویڈیو دیکھ دیکھ کر تو نے اپنا وقت ضائع کیا ہے. نہ جو پڑھنے والے کو پتا ہے نہ بتانے والے کو پتا ہے. دوستو بھائی بہنوں بس بتائے جا رہے ہیں، یہاں وہاں سے اٹھا کر بتائے جا رہے ہیں. پہلے کہانیاں سناتے تھے لوگوں کو، پہلے آپ لوگوں ان کی ویڈیو جا کر دیکھیں لوگوں کی. دوستو بھائی بہنوں پہلے وہ کہانیاں سناتے تھے، اب ان کی کہانیاں نہیں چلیں تو انہوں نے وظیفے بتانا شروع کر دیے ہیں. تو ہمیشہ مستند جگہ سے وظیفے لیں. اللہ کے بندو کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم کوئی خاص وظیفہ پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ تم اب تک اپنے حالات کو کیوں نہیں بدل سکے؟ میں تو حیرت میں ہوں. دوستو بھائی بہنوں میں حیرت میں ہوں کہ تمہارے حالات کیوں نہ بدلے. تمہیں کیا ضرورت پڑی میری ویڈیو پر بھی آنے کی؟ تمہیں کیا ایسی غربت اور غریبی کی ضرورت پڑی؟ دوستو بھائی بہنوں خدا را یہ عمل پڑھ لو. اس عمل کو پڑھنے کے بعد تمہاری غربت اور غریبی اگر ختم نہ ہو جائے تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا. میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر آج اپنے سینے کا وہ راز آپ کو دوں گا جو اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا. دوستو بھائیو بہنوں یہ 25 رمضان کی وہ رات تھی جسے بدھ کی رات کہا جاتا ہے. ایک ایسی رات ہے جس میں ہر دعا آسمان پر پہنچتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے. جیسے ہی ایک شخص نے آسمان کی طرف دیکھ کر استغفر اللہ پڑھا، اچانک آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں، فرشتے صفے باندھے نیچے اترنے لگے اور ہر طرف سونے چاندی اور دولت کی برسات ہونے لگی. یہ سب کیا تھا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ دوستو بھائی بہنوں یہی تو راز ہے غیبی. جب بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت اور رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. استغفر اللہ کے پڑھتے ہی فرشتے دولت پھینکنے لگتے ہیں. لیکن پھر اس شخص نے یا ذل جلالی والاکرام پڑھنا شروع کیا اور پھر جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا. جیسی زبان پر یا ذل جلالی والاکرام آیا آسمان سے فرشتوں کی پوری فوج اتر آئی. یہ فرشتے صرف دولت نہیں بلکہ طاقت، عزت، شان و شوکت اور کامیابی کے خزانے ساتھ لائے تھے. نبی پاک نے فرمایا اس مبارک نام کو زیادہ سے زیادہ پڑھو کیونکہ یہ وہ نام ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے خاص بندوں کو نوازتا ہے. پہلے استغفر اللہ نے آسمان کے دروازے کھولے، پھر یا ذل جلالی والاکرام. دوستو بھائیو بہنوں یعنی کہ یا ذل جلالی والاکرام نے اللہ کی خاص رحمت کو نازل کر دیا. اس رات جو بھی 25ویں رمضان بدھ کے وقت یعنی بدھ کے دن اور رات میں آسمان کی طرف دیکھ کر یہ الفاظ کہے گا وہ خود حیران رہ جائے گا کہ اس کی زندگی کیسے بدل گئی. اب دوستو بھائیو بہنوں دیکھیں، اب تک آپ نے اسکپ کر لیا، کاٹ لیا، جو بھی ہوا اب آپ نے عمل سمجھنا ہے. دیکھیں اب ہر چیز سمجھاؤں گا، تعداد، ترتیب. اب آپ نے خدا کا واسطہ ایک لفظ بھی اسکپ کر دیا تو خدا کی قسم ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ایک جملہ بھی آپ کا دوستو بھائیو بہنوں آپ کے دماغوں میں نہیں اترے گا. ایک ایک چیز سمجھانے لگا ہوں خدا کا واسطہ. اب آپ نے دیکھیں 25ویں رمضان بدھ کو آسمان کی طرف دیکھ کر سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا، رب کو راضی کر لیا، رب سے خزانے لوٹنے کے لیے آپ نے التجا کر لی. اور دیکھیں اگر آپ کو درود شریف نہ یاد ہو تو آپ تمام دوستوں بھائیوں بہنوں نے درود شریف اگر نہ بھی یاد ہو تو کوئی بات نہیں دوستو، آپ نے آسمان پر دیکھ کر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے آپ نے اسی وقت دوستو بھائیو بہنوں بسم اللہ کر کے عمل شروع کر دینا ہے. اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر دوستو بھائیو بہنوں اس عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دیکھیں جب تک آسمان پر نگاہیں ہوں آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں اور ایک بار عمل شروع کر دیں. اگر آپ کو عمل توڑنا پڑ جائے، کوئی جواب دینا پڑ جائے، آنکھیں آپ کی کسی وجہ سے آپ کی دیکھیں پلک بھلے بھلے جھپکتی رہے جتنی بار جھپکے لیکن آسمان سے آپ کی نگاہیں ہٹنی نہیں چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ نے ایک وظیفہ پڑھا پھر آپ کہیں چلے گئے پھر آئے گئے، اس طرح نہ کیجیے گا. آسمان پر دیکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا اور استغفر اللہ پڑھیے گا. دیکھیے یہ عمل ویسے بھی میں نے بتایا پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر واقعی سیریس ہے، واقعی آسمان سے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، واقعی غربت اور غریبی کو آج دفن کرنا چاہتے ہیں، قرضوں سے چھٹکارا، بے اولادی کا خاتمہ، رشتوں میں بندش کا خاتمہ، ظالموں کے ظلم کو دور کرنا، ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ کوئی میری بہنیں دوستو بھائی بہنوں میرے بھائی ان پر شوہر ظالم ہے، میرے بھائیوں پر کوئی بہت ظالم ہے، اگر میری بہنوں پر کوئی شوہر ظلم کرتا ہے، ساس ظلم کرتی ہے، آپ کو آپ کی ماں کے گھر پہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں
یا آپ کو ساتھ تو رکھتے ہیں لیکن ذلیل کرتے ہیں, رسوا کرتے ہیں, بات بات پر گالیاں, بات بات پر ضلالت. ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا. اگر آپ کا کوئی شدید دشمن ہے میرے بھائیوں میری بہنوں, تو تمام دشمن تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے. عمل کے پڑھتے ہی آپ رب کے ایسے لاڈلے بنیں گے کہ دنیا کی ہر مشکل پریشانی کا منٹوں نہیں سیکنڈوں میں خاتمہ ہوگا. اب آپ نے دیکھیں سب سے پہلے, اور یاد رکھیے گا اس عمل کی اجازت سب کو ہے. جو میرا بہن بھائی پڑھنا چاہتا ہے لیکن جو خاص اجازت چاہتا ہے وہ اپنا نام لازمی لکھے کامنٹس میں, تو اس طرح آپ کو خاص اجازت بھی مل جائے گی. اب دوستوں, بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, اب آپ نے اس مجرد ترین عمل میں, اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل میں میرے عزیز دوستوں, میرے عزیز ہم وطنوں, میرے بھائیوں بزرگوں, دنیا میں کہیں بھی موجود ہو اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں. کسی شہر, کسی گاؤں, کسی گلی میں آسمان پر دیکھ لیں 25ویں روزے کا عمل ہے. اگر آج یہ 25واں روزہ نکل گیا تو یہ موقع اگلے سال ملے گا, یاد رکھنا. پھر آسمان پر دیکھ لو یا کہیں بھی دیکھ کر پڑھ لو, کوئی اثر نہ کرے گا. دیکھیں اللہ پاک کے نام ہے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ اثر نہ کرے, لیکن عمل 25ویں روزے کا ہے, مستند عمل ہے, اللہ کے ولیوں کی کتاب سے نکالا ہوا وہ عمل ہے کہ جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. دوستوں, اب آپ نے پہلا وظیفہ آسمان پر دیکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا. استغفر اللہ کو آپ نے پڑھ لیا. کتنی بار پڑھنا ہے استغفر اللہ؟ ایک بار ہو گیا, استغفر اللہ 2 بار ہو گیا. تعداد بتاؤں گا, ہر وظیفے کی تعداد ایک ہی ہے, تمام وظیفے ایک ہی تعداد میں پڑھنے. دیکھیں عمل کو سمجھیں. استغفر اللہ آپ نے پڑھ لیا تو فوری طور پر یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ہوئے آج کے عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں, یا ذل جلال والاکرام کا آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں آج کے اس مجرد ترین عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. 11 بار جب یا ذل جلال والاکرام آسمان پر دیکھ کر پڑھ لیں 2 نمبر پر, تو اسی وقت عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں اسی وقت وہیں پر دیکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ نے اس عمل میں آخر میں سورہ کوثر 1 بار پڑھ لیں, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوبارہ سورہ کوثر پڑھیں, پھر تیسری اور آخری بار سورہ کوثر پڑھیں, یعنی کہ صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے. پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا آپ نے 11 بار, دوسرا وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا بھی 11 بار, اور 3 بار سورہ کوثر پڑھیں, ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر. تو اگر شروع میں درود شریف پڑھا ہو تو وہیں آسمان پر دیکھتے ہوئے درود شریف پڑھ لیجیے گا, اور نہیں پڑھا ہو تو صرف آپ نے آسمان سے آنکھوں کو ہٹا کر فوراً دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. اللہ حافظ.